میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہو میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بے کسوں کو سہارا ملے مولا، ڈوبتوں کو کنارہ ملے مولا، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو
آج ہے در بدر اس طرح کوئی بکھرے لڑی جس طرح مولا ایک کر ہم کو بہرے شاہ ایک کر ہم کو بہرے شاہ ہم نے خود پہ کیے ہیں ستم مولا میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم مولا میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں دونوں جہاں یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں دونوں جہاں سب پہ تو ہی تو ہے مہربان ہم تیرے در سے جائے کہاں تو ہی سنتا ہے سب کی صدا تو ہی کرتا ہے سب پر کرم میرے مولا کرم ہو 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 کرم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم تیرا بس بیاں ہو کیسے تیرا بس بیاں ہو کیسے تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی اس گرد سفر میں گم ہے اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی یا محمد نور مجسم تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک نظر کے طالب تیرے ایک سخن پر قربان صلی اللہ تیرے ایک سخن پر قربان یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے شیدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم تیرا وصف بیان ہو کیسے
سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے، جبریل امی کی رسائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم، اجمل کا تیری صورت، اجمل کا تیری صورت، ما احسن کا تیری سیرت، صلی اللہ ما احسن کا تیری سیرت، سونے ما احسن کا تیری سیرت، ما اکمل کا تیری عظمت، ما اکمل کا تیری عظمت، ما اکمل کا تیری عظمت، تیری ذات میں گم ہے خدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم۔ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا۔ ہاں جی، اور اس سیگمنٹ کے آغاز ہوتے ہی آپ نے دیکھا کہ سیٹ پر بھی ایک شور شرابہ مچ گیا ہے، مجھے نہیں معلوم کیوں۔ آپ سب لوگوں کی آمد کا یہاں پر بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں کے آنے کی وجہ سے ہمارا بہت حوصلہ بڑھتا ہے، یہ بات میں روزانہ کہتا ہوں، اور یہ مطلب اللہ جانتا ہے کہ یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، یہ بات بالکل سچ ہے، اور آپ لوگ جس انداز سے سنتے ہیں، رسپونڈ کرتے ہیں، ہماری بڑی اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو میں ٹیم ARY کی طرف سے آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، ایک دفعہ اپنے لیے تالیاں بجا دیں آپ لوگ۔ اور اس سیگمنٹ میں ہم کوشش کرتے ہیں، انعامات تو خیر کیا ہے، تمہارے اسپانسرز کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن ذرا سی اس بہانے آپ لوگوں سے گپ شپ ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے یہ کچھ SBG جینز کے کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں یہ آپ کے لیے۔ اچھا بھائی، میرا پہلا سوال ہے، یہ کچھ گولڈن سن کے گفٹ ہیمپرز ہیں، میرا پہلا سوال ہے آپ سے، وہ یہ کہ کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ پاکستان کے نیول چیف کا نام کیا ہے؟ پاکستان کے سر نیول چیف کا نام، ان کو دے بھائی۔ ارے کدھر چلے گئے بھائی، ادھر آ جاؤ، میرے پاس تو آ جاؤ کوئی۔ ہاں، پاکستان کے، یہ آنٹی ان کو دیجیے گا، میں آپ کو دیتا ہوں۔ پاکستان کے نیول چیف کا نام مجھے کون بتائے گا؟ جی بتائیں، نیول چیف کا نام بتائیں، پاکستان کے نیول چیف کا نام۔ زکا، پورا نام بتائیں۔ زکا اشرف، یہ تو پاکستان کرکٹ بورڈ کی نام ہے نا زکا، تو پورا نہیں سنائی دیا؟ نہیں پورا مجھے آتا تھا زکا آتا تھا۔ اچھا، سوچے تھوڑا سا اور سنیں۔ زکا بتائیں، باجی رقیہ بتائیں۔ زکا علی، نہیں آپ بتا دینا آگے۔ تو میں بتا دوں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ؟ سر نیم آپ بتا دیں، میں نے فرسٹ نیم بتا دیا۔ اچھا، پاکستان کے نیول چیف کا نام ہے ایڈمرل محمد زکا اللہ۔ ٹھیک ہے جواب، چلیں تالیاں بجا دیں ان کے لیے۔ اور یہ کچھ کرشی کے بھی گفٹ ہیمپرز ہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے۔ اچھا جی، پیر پگاڑا سب نے سنا ہوگا، ٹھیک ہے، ہروں کے روحانی پیشوا کو کہتے ہیں پیر پگاڑا۔ پیر پگاڑا کا نام کیا ہے؟ آپ سر تشریف رکھیں، آپ کیوں آپ نے زحمت کی، بہت شکریہ، بہت ساری تالیاں بجا دیں ان کے لیے۔ آپ موجودہ ملاقات ہو گئی، اچھا جن میرا چاہتا تھا وہی بات ہو گئی۔ کیا بات ہے، انکل نے شعر سنایا بھائی، تالیاں بجا دیں انکل کے لیے۔ اور چلیں، بہت شکریہ۔ آپ پلیز آپ کھڑے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا، آپ بیٹھیں، تشریف رکھیے، آپ یہ رکھیے زارا سافٹ کا گفٹ نمبر۔ اچھا، بہت شکریہ انکل کے لیے، تالیاں بجا دیں بھائی ایک دفعہ۔ پیر پگارا کا نام، موجودہ پیر پگارا کا نام سر؟ پیر صبغت اللہ راشدی۔ پیر صبغت اللہ راشدی، زبردست۔ میزان چائے اور ہیمانی ہربل کا بھی انہیں گفٹ ہیمپر دیجیے گا۔ اور پیر پگارا صاحب کے
والد کا نام کیا تھا؟ بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. یہ اگر آپ پلیز پکڑ سکیں میرے لیے, اور یہ مجھے کچھ میزان کی گفٹ ہیمپرز اگر دے سکیں. پیر پگارا کے والد کا نام کیا تھا یہ بتائیں, جو ان سے پہلے یعنی کہ جو پیر پگارا تھے. موجودہ پیر پگارا کا نام سید صبغت اللہ راشدی, اور ان کے والد کا نام, چلیں میں اوپر پوچھوں گا. آئی جی پی یہ کن الفاظ کا مخفف ہے؟ کچھ ہیمانی ہربل کے گفٹ ہیمپرز ہیں. آئی جی پی یہ کن الفاظ کا مخفف ہے؟ آئی سے کیا آتا ہے, جی سے کیا آتا ہے, اور پی سے کیا آتا ہے؟ یہ اوپر والے بتائیں گے. آئی ہوپ سو. دیکھتے ہیں. السلام علیکم جی, خیریت سے آپ لوگ؟ یہ تو مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ سو رہے ہیں, آرام کر رہے ہیں. ہاں, کرشی کے گفٹ ہیمپرز کو یہاں پہ رکھ دیجئے. آئی جی پی سے کیا مراد ہے؟ مجھے شعر سنانا ہے آپ کو. لو, مجھے آئی جی پی کا مطلب سننا ہے آپ سے. نہیں پتا. پلیز بتا دیں. نہیں پتا. آپ بتا دیں. تم سناؤ, شعر سناؤ. اٹھ اب بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے. کیا؟ اٹھ اب بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے, اور اب مغرب اور مشرق میں تیرے دور کا آغاز ہے. یہ بچہ بڑا ہو کے بہت کچھ بن جائے گا. اچھا, یونیسیف بیٹا مجھے دے دیں کچھ ہیمانی ہربل کے گفٹ ہیمپرز دے دیں کچھ. اچھا بھائی, یونیسیف کن الفاظ کا مخفف ہے؟ یونیسیف یہ کن الفاظ کا, میرے بیٹے کیا ہو گیا تمہیں, یونیسیف کن الفاظ کا مخفف ہے بتائیں؟ اقوام متحدہ کا ایک ذیلی ادارہ یونیسیف. ارے کیا ہو گیا یار, میرے ہاتھ میں تو جلدی دو جی. یونیسیف کن الفاظ کا مخفف ہے بتائیں؟ کون بتائے گا؟ یہ میں آپ سے بات کرتا ہوں. بالکل, آپ تو میرے ساتھ چلیں بھائی, میں تمہارے انتظار میں آدھا سیگمنٹ گزر جائے گا یار. جی, یونیسیف کن الفاظ کا مخفف ہے, کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے. سر کو مائک دے دیں. جی. یونائٹڈ نیشنز. ہاں, چلڈرنز. یونائٹڈ نیشنز, یو سے یونائٹڈ, این سے, نون سے نیشنز کہہ رہا ہوں میں, این سے نیشنز, پھر آگے کیا ہے؟ سی سے. آئی سے کیا ہے؟ آئی بھی تو آ رہا ہے بیچ میں. یونائٹڈ نیشنز. آئی سے آئی لینڈ. نہیں وہ چلڈرنز کا, چلڈرنز کا جو ہے آئرلینڈ. آئے بتائیں نا. چلیں آئے کو چھوڑیں. پھر سی سے کیا آ رہا ہے؟ سی سے چلڈرنز. پھر ای سے یونیسیف ہے نا. جی جی, یونائٹڈ نیشنز چلڈرن. پھر بھئی یہ بچوں کے جو تحفظ کا کوئی ادارہ ہے یونائٹڈ نیشنز کا. یونیسیف سے مراد ہے یونائٹڈ نیشنز انٹرنیشنل چلڈرن ایمرجنسی فنڈ. سب کو یاد کراؤں گا آج. یونیسیف سے مراد ہے یونائٹڈ, سب بولیں یونائٹڈ نیشنز انٹرنیشنل چلڈرنز ایمرجنسی فنڈ. سبق یاد کر لیا سب لوگوں نے؟ یاد ہو گیا ہے. اب ایک بار پھر سنائے ذرا. یو سے کیا آتا ہے؟ یونائٹڈ. این سے نیشنز. آئی سے انٹرنیشنل. سی سے چلڈرنز. ای سے ایمرجنسی. اور ایف سے فنڈ. زبردست, تالیاں بجا دیں اپنے لیے. انکل کو گولڈن سن کا گفٹ ہیمپر دیں بھائی. اور اس بہانے میں نے ایک کہا کہ کچھ خود بھی سیکھ لوں اور آپ کو بھی کچھ بتا دوں. ایس بی پی یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ ایس بی پی سے مراد, السلام علیکم, السلام کو تو جواب دے دیں. سوال کا جواب نہ دیں, سلام کا جواب تو دے دیں. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک. خیریت سے آپ؟ جی. ایس بی پی سے کیا مراد ہوتی ہے؟ گرا دو, سب گرا دو. آج کیا ہو گیا والنٹیئرز کو, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. ایس بی پی سے کیا مراد ہے؟ یہ تو بہت آسان ہے. ایس بی پی, ہاں سر. اسٹیٹ بینک آف پاکستان. ایس بی پی یعنی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان. صحیح جواب پر تالیاں تو بجانا بنتی ہیں. اور پی ٹی سی ایل, یہ آپ سب لوگوں نے اس کے بارے میں بہت کچھ سنا, یہ آپ لیجیے. پی ٹی سی ایل سے کیا مراد ہے بتائیں؟ پی ٹی سی ایل, پاکستان ٹیلی ویژن. پورا نام پاکستان ٹیلی کام. سر بیٹھے بیٹھے, کوئی مسئلہ نہیں. پی ٹی سی ایل پورا, پی ٹی سی ایل پاکستان. جی, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن. پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن. پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن. پی ٹی سی ایل سے مراد پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کیسے ہو سکتا ہے؟ پی ٹی سی ایل یعنی کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشنز کمپنی لمیٹڈ. پاکستان کا اس وقت وفاقی وزیر برائے مذہبی امور کون ہے یہ بتائیں؟ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور کون ہے؟ نہیں وہ نہیں ہے یار, سردار یوسف. وہ تو ٹرانسلیشن کر رہے ہیں, کیا ہو گیا؟ سردار محمد یوسف. بالکل ٹھیک, زبردست. آخری ذرا, ارے سر میں دے رہا ہوں, یہ آپ لیجیے. اچھا, مزار شریف سنا ہے اس کے بارے میں؟ مزار شریف یہ کس ملک کا شہر ہے؟ شہر نہیں ہے, مائک دیں.
ये अफगानिस्तान में मज़ार शरीफ। क्या बात है भाई, जबरदस्त, छा गई आप, गुड। वो कौन सी बीमारी है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था? वो कौन सी बीमारी है? जी बेटे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक। क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल राफी। पोयम सुनाओगे मुझे? पोयम सुनाओगे? जाते Twinkle twinkle little star, how I wonder. एक मिनट खड़े हो गए, अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं ना। अभी अब सबको हमने याद कराया, मैंने खुद भी याद किया, मैं कौन सा कोई बहुत बड़ा आलिम फाजिल हूँ भाई। यूनिसेफ का मतलब, अब जरा ट्विंकल ट्विंकल भी इनको याद करानी है। तो ट्विंकल ट्विंकल कितने आती है? आती है सबको, चलो अब जरा याद कराओ सबको। Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Above so high, like a diamond in the sky. तालियां बजा दें मेरे। अच्छा जी, और अभी हम जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा सेगमेंट है बैतबाजी का, लेकिन कुरान अंदाजी के ज़रिए आप लोगों के ज़रिए आप लोगों को बहुत सारे इनामात दिए जाएंगे। इफ्तार से पहले हमारे साथ रहिएगा। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारा सेगमेंट होगा शान सुखन, यानी कि बैतबाजी। माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, आ गया बन के रहमत ये फिर छा गया। कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना। मुकाबला है बैतबाजी का। किसका? बैतबाजी का। टीम्स हमारी यहाँ पर दोनों मौजूद हैं। हमारी पहली टीम में ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी और कराची यूनिवर्सिटी से हमारे दोस्त मौजूद हैं। हमारे साथ हैं मिर्ज़ा ज़ीशान सईद साहब, आप डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी हैं। ओह माशाअल्लाह। जी हाँ, डिपार्टमेंट फ्रॉम ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी। और टीम ए में हमारी जो दूसरी है साथी वो है उरुबा अब्बासी, आप स्टूडेंट ऑफ बी फार्मेसी हैं फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। और टीम बी में हमारे मेहमान दोस्त हैं जो कि आए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से। हम इस मुकाबले में पाकिस्तान भर से बुला रहे हैं लोगों को, हमारे मेहमानों का इस्तेमाल कीजिए तालियों में। मोहम्मद आसिफ साहब और अनीकुर रहमान साहब हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से। फैसलाबाद के लोग वैसे अपनी क्या बरजस्ता जो जुमलों की अदायगी होती है और जो झुकते होती हैं और झुकते हैं, इनसे ना करना, इनसे ना बढ़ना, है ना। हाँ, तो और इकरारुल हसन साहब अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है। आई होप कि वो जल्द हमारे साथ इस सेगमेंट में तो नहीं लेकिन आने वाला सेगमेंट में मौजूद हो। कुछ तबीयत ज़रा उनकी नासाज है, तो ज़रा हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द अज जल्द अच्छा सेहत। हाँ, इकरार साहब की तबीयत ज़रा अभी ठीक हो जाएगा, अभी दुआ करते हैं, 1 मिनट में उसको खड़ा करते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो किसी की आंख से सपने चुराकर कुछ नहीं मिलता, किसी की आंख से सपने चुराकर कुछ नहीं मिलता, मुंडेरों से चिरागों को बुझाकर कुछ नहीं मिलता, और सुकून उनको नहीं मिलता कभी परदेश में जाकर। सुकून उनको नहीं मिलता कभी परदेश में जाकर, जिन्हें अपने वतन से दिल लगाकर कुछ नहीं मिलता। इस शेर से हम करते हैं बाकायदा आगाज। सर, आज आपकी राय है। आज आपको पता चल जाएगा कि मैं कितना बाज़ौक़ आदमी। अच्छा, आज आपकी गेम है सारी, ठीक है जी। 5 सेकंड में आपको हर शेर का जवाब देना होगा, वरना हम यहाँ से काउंटडाउन स्टार्ट कर देंगे। काउंटडाउन के दौरान अगर आपने शेर पढ़ना शुरू कर दिया फाइन, उसके बाद नहीं, ठीक है। अलिफ जी। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। अजीब है। हाथ खाली हों तो दानाई का इजहार न कर, ऐसी बातों का बड़े लोग बुरा मानते हैं। वाह, नून। ये नून। ना वफा का जिक्र होगा, ना वफा की बात होगी, अब मोहब्बत जिससे होगी मतलब के साथ होगी। ये दुआएं मांगना के बेटियों की खैर हो, हाँ। जब कभी मेले में बिकती चूड़ियों को देखना। देखना। अलिफ। इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर।
रे, और आप जरा माइक थोड़ा सा करीब करके बोलिएगा जी। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख से ही ना टपका तो फिर लहू क्या है? लहू क्या है? ये वही आबले है, वही जलन। लहू क्या है? ये जो दिल में कयाम करते हैं, यही जीना हराम करते हैं। बहुत अच्छे। नून। न जाने कितने मज़ाफ़ात का बना हुआ है, ये शहरे गम है मेरे हाथ का बना हुआ है। वाह 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 वाह। ये शहरे गम है मेरे हाथ का बना हुआ है। ये हकीकत है कि अहबाब को हम याद ही कब आते हैं जो अब नहीं आते, याद ही कब आते थे जो अब नहीं आते, याद ही कब आते थे जो अब नहीं आते। ये असर भी इश्क अहमद से ज़बां में आ गया, तीर को आवाज दी वापस कमा में आ क्या गया। बात है, वाह वाह। अलिफ। वापस कमा में आ गया। अलिफ। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। वाह। ते तुम बहुत दूर और मेरे पास एक ही समत का किराया है। वाह वाह बहुत। ये है, ये था फैसलाबादियों वाला शेर। तुम बहुत दूर हो और मेरे पास एक ही समत का किराया है जी। ये कहानी मोहब्बत की मरती नहीं, लेकिन लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। लोग किरदार बहुत अच्छे। लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। नून। नस्ल दर नस्ल तेरी जात के मकरूज हैं हम, तू गनी इब्ने गनी है मेरे मक्की मदनी। वाह। मदनी। ये 5 सेकंड में आपने शेर सुनाना है। ये चलो -1। ये यहाँ रिवाज है जिंदा जला दिए जाएं वो लोग जिनके घरों से दिए निकलते हैं। नून। नहीं आती तो याद आती नहीं महीनों तक, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। नून। नून अगेन। नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है, ये घर की बात है घर में रहे तो अच्छा है। ये वेल डन। ये याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। अलिफ। अलिफ। इससे आगे का जो रास्ता है वहाँ नफरत है, हम मोहब्बत में बहुत दूर निकल आए हैं। नून। ना मिलने की कसम खाकर भी मैंने हर रास्ते में तुझे ढूंढा बहुत है। ये भी अब कहते हैं माँ तेरी पसंद अच्छी नहीं, मेरे बच्चे बाप से बढ़कर सयाने हो गए। नून। आखिरी 3 मिनट है आपके पास, आप सब लोग जी। नून। नून। ये वसीम भाई, ये सयाने हो गए। सॉरी ये ठीक। यकी मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम, जिहादे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। शाबाश। नून। नहीं के तेरे इशारे नहीं समझता मैं, समझ तो लेता हूँ सारे नहीं समझता मैं। नून। नून। नफरतों के बाजार में जीने का अपना ही मजा है, लोग रुलाना नहीं छोड़ते हम हंसना नहीं छोड़ते। बहुत। ये लोग और तरह बात ही नहीं सुनते। मैं क्या करूं मुझे मजमा लगाना पड़ता है। मैं क्या करूं मुझे मजमा लगाना पड़ता है। ये दर्दे जाना भी दिले जाना की मानंद है, तावीज डालकर हम गले में फिरते हैं। नून। न जाने इतने वफाना शनास कैसे हुए, तुम्हारे होते हुए हम उदास कैसे हुए। वाह। ये अजीब। ये जो बज़ाहिर दिखते, ये जो बज़ाहिर कुछ नहीं लगते, इनसे रिश्ते बला के होते हैं। नून। 2 मिनट। निहार मुंह कोई अखबार बेचने वाला, 1000 लाशें मेरे घर में डाल जाता है। ये 5, ये 4,
یہ -2 1.5 منٹ رہ گیا جی. یہی ہوا نا بچھڑنے پہ بات آ پہنچی, تمہیں کہا تھا پرانے حساب رہنے دو. واو. وہ مجھ سے پوچھتی تھی جی سکو گے, میں اکثر سوچتا ہوں مر گیا کیا. الف. آپ کے ناخنوں سے یاد آیا میرے زخموں کا حال ٹھیک نہیں. واہ 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 واہ. حالانکہ اس شعر کے اوپر جو ہے کافی گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن بھئی آپ جائیں اور جج صاحب جائیں, میں تو یہاں ہوسٹ ہوں, میں نے کچھ نہیں سنا. نون جی نون 5 نون 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 نون. آخری منٹ ہے اور آپ 3 پوائنٹس پیچھے رہ گئے جی. نہیں تو برف سا پانی تمہیں جلا دے گا, گلاس لیتے ہوئے انگلیاں نہ چھو لینا. الف. چھو لینا. چھو لینا. اس آس پر ہر آئینے جوڑ رہا ہوں, اس آس پر ہر آئینے جوڑ رہا ہوں, شاید کو ذرہ میرے چہرے کا پتا دے. دے. یہ بہت خود کو لبادوں میں چھپانے والے بات کرتے ہیں تو اوقات نکل آتی ہے. عجیب. واہ جی واہ. یہ آخری 4 اشعار سنیں گے. یہ 5 4 آپ سنا دیجئے یہ سے شعر. یادوں کے دریچوں کو ذرا کھول کے دیکھو, ہم لوگ وہی ہیں کہ نہیں بول کے دیکھو. عجیب ماشاءاللہ. جی آخری شعر آپ کا. وہی آبلے ہیں وہی جلن, میرے سوز و دل میں کمی نہیں, جو لگا کے آگ گئے ہو تم وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں. واہ. نون. نہ جانے تم کو میری کیا ادا پسند آئی, تمہیں تو پیش بھی عزت سے میں نہیں آیا. تمہیں تو پیش بھی عزت سے میں نہیں آیا. وقت مقررہ ہمارا پہنچتا ہے اپنے اختتام پر, اور آج معیار کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کی نوبت نہیں ہے. ویسے اگر وہ بھی آتی تو میری تو رائے ہوتی, فیصلہ تو آپ کا ہوتا کہ شاید میں انہی کو اس معاملے میں بھی ونر قرار دیتا جو کہ آج ادروائز بھی جیتے ہیں. تھے یہ بھی اچھے وسیم, لیکن وزن سے آؤٹ. ہاں تھوڑے سے وزن سے آؤٹ ہوئے یہ لوگ, لیکن یہ ہے کہ یہ تو مطلب باقاعدہ ماشاءاللہ لگتا ہے کہ بیت بازی کے مقابلوں میں شریک ہوئے ہوئے ہیں دونوں نوجوان. آپ نے آغاز اچھا کیا تھا لیکن اس کے بعد معاملہ بڑا ادھر ادھر ہو گیا. تو بہرحال آج کی بیت بازی, یہ مقابلہ آج کا ایک یک طرفہ مقابلہ ثابت ہوا, جہاں تقریباً 8 منٹ کے اشعار میں 4 مرتبہ ایسا ہوا کہ ہماری ٹیم اے اس شعر سے آغاز نہ کر سکی جس شعر پر ٹیم بی نے اختتام کیا تھا. تو یوں ہماری جو ٹیم بی ہے, یعنی کہ ہمارے فیصل آباد سے جو آئے ہوئے دوست ہیں, یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد, محمد آصف اور انیق الرحمان, انہوں نے کوالیفائی کیا ہے اگلے راؤنڈ کے لیے, یعنی کہ کوالیفائی کیا ہے حبیب آئل کی گاڑی کے لیے, کیونکہ حبیب آئل کا کہنا ہے کہ یہ دل کا معاملہ ہے. تو انہوں نے دل سے متعلق بھی بڑے اشعار سنائے تھے. اور ہمارے دونوں مہمانوں کے دونوں ٹیمز کے ساتھ جائیں گے زارا سافٹ, کرشی جامع شیریں, میزان چائے اور ہیمانی ہربل کے بہت سارے گفٹ ہیمپر. بھرپور تالیاں. ایک وقفے کے بعد شان رمضان میں دوبارہ حاضر ہوں. ویل ڈن. بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا تھسان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. میرے بھائیوں اور بہنوں جو گھروں پر ہیں, ہماری آڈینس جو یہاں موجود ہے, میرے ساتھ جو چاروں نوجوان سٹوڈنٹس موجود ہیں, آپ سب کے لیے آج بڑا ہی عجیب ٹاپک ہے. اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو آج کل ہمارے علماء کرام بھی اس پہ آج کل بہت بحث ہو رہی ہے کہ انٹرنیٹ
کیا فائدے کی چیز ہے یا نقصان کی چیز ہے؟ میرے عزیز دوستو، ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسئلہ انٹرنیٹ میں نہیں ہے، مسئلہ میری اپنی ذات میں ہے، ٹھیک ہے، میری تربیت میں ہے۔ انٹرنیٹ میں مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے اگر آپ گاڑی کا صحیح استعمال کریں گے تو گاڑی آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے گی، اگر آپ اس کو غیر ذمہ دارانہ طریقے سے چلائیں گے تو اپنی زندگی بھی خطرے میں ڈال سکتے ہیں، اور سڑک پہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال سکتے ہیں غیر ذمہ دارانہ استعمال سے۔ بالکل اسی طریقے سے چھری کا ایک صحیح استعمال ہے اور چھری کا ایک غلط استعمال بھی ہے، ٹھیک ہے۔ چھری گھر پہ نہ ہو تو کھانا بننا مشکل ہے، بلکہ تقریباً ناممکن ہے، کتنا اچھا استعمال ہے اس کا۔ اسی چھری کا غلط استعمال بھی ہے۔ یہی معاملہ انٹرنیٹ کا بھی ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ مسئلہ دراصل انٹرنیٹ سے نہیں ہے، مسئلہ دراصل میری اپنی تربیت سے ہے۔ آج تو یہ انٹرنیٹ جو ہے یہ ہمارے موبائل فونوں کے اندر بھی آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا استعمال آج کے دور میں تو اتنا زیادہ ہو گیا ہے، اور آنے والے وقتوں کے اندر اسی انٹرنیٹ کا معاملہ ایسے ہو جائے گا میرے دوستو، آپ خود حیران ہوں گی میری بہنوں جو میں آپ کو بات بتانے لگوں کہ تھوڑے دنوں میں کیا ہونے والا ہے۔ تھوڑے دنوں کے اندر یہ جو کاغذ کا پیسہ ہے نا، یہ ختم کر دیا جائے گا۔ ہر چیز پلاسٹک کے اوپر آ جائے گی۔ اس پلاسٹک کو اپنے موبائل کے اوپر آپ ٹچ کریں گے، دنیا میں جس چیز کو جہاں خریدنا چاہیں گے خرید لیں گے۔ جیب میں آج مغرب میں پیسہ جیب میں کوئی نہیں رکھتا، وہاں تو $100 کسی کی جیب سے نکل رہے ہیں تو لوگ حیران ہو کے دیکھتے ہیں، واقعی یہ سمجھتے ہیں اس نے کہیں سے چرایا ہے۔ سب پلاسٹک منی رکھتے ہیں، اور وہ سارا کا سارا پلاسٹک منی جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر چلتا ہے۔ آج کل بینک میں آپ نے اپنے اکاؤنٹ چیک کرنے ہیں تو وہ تو انٹرنیٹ کے اوپر چلتے ہیں، آپ انٹرنیٹ کے اوپر دیکھتے ہیں۔ مغرب میں کوئی وہاں بینک نہیں جاتا، کوئی جا کر وہاں پر چیک نہیں دیتا کہ میرے چیک کو کیش کر لو۔ تو اگر انٹرنیٹ کا استعمال آپ نہیں کریں گے تو آپ تو دنیا کے ساتھ شانہ بشانہ چل نہیں سکتے۔ ہاں، اس کا غلط استعمال بھی ہے، اور اگر میں نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہ کی تو میرے بچے اس کا غلط استعمال کریں گے۔ میں نے آج یہ اسٹوڈنٹس بلائے ہیں اپنے ساتھ جو میرے ساتھ روزانہ ہوتے ہیں، ان کے سوالات کے اندر وہ بہت سارے جوابات جو آپ کے ذہنوں میں ہیں، جو بہت سارے سوالوں کے جو جوابات ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے۔ پہلے فریحہ پہلا سوال آپ۔ السلام علیکم جنید بھائی، میرا سوال آپ کے موضوع کے مطابق ہی ہے۔ وہ میں پوچھنا یہ چاہوں گی کہ انٹرنیٹ ہمارے انسانوں کے اوپر بہت زیادہ وہ اثرات مرتب کر رہا ہے، تو اسلام کے حوالے سے آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی دیکھیے، دین کے حوالے سے معاملہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر فریحہ میں کیا بتاؤں آپ کو، اب تو انٹرنیٹ کے اوپر ہر بڑے محدث کی احادیث موجود ہیں۔ آج ہر بڑے شیخ القرآن کی تفسیر انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ میں اگر آج کسی بھی بات کو سمجھنا چاہتا ہوں اپنے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے تو میں انٹرنیٹ پر جا کر اس کو سمجھ سکتا ہوں۔ شاید وہ کتاب کسی مدرسے میں نہ ملے لیکن وہ انٹرنیٹ پر ضرور ملے گی۔ میرے کچھ تو دوست مذاق میں کہتے ہیں اگر یہ کتاب کسی مدرسے میں نہ ملے تو شاید گوگل شریف میں مل جائے۔ تو آج تو انٹرنیٹ کے بغیر ہم چل نہیں سکتے۔ یہ اس کا صحیح استعمال ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا، میں اکثر بھائیوں سے اور بہنوں سے یہ کہتا ہوں، خدا اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو۔ ہمارے وقتوں کے اندر تو اگر ٹیلی فون آتا تھا تو آپ تار نکال دیں ٹیلی فون کی تو اب دنیا سے کٹ جاتے ہیں۔ آج یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے اپنے بیٹے کی صحیح تربیت یا بیٹی کی صحیح تربیت نہیں کی، اس کو کمرے میں بند بھی کر دیا، اس نے ایک موبائل لے جا کر باتھ روم میں چھپا دیا، اس کو تو باتھ روم میں جا کر ایک تالا ہی لگانا ہے، موبائل کھولنا ہے اور وہ ساری دنیا سے جڑ جائے گی۔ تو جیسے میں نے عرض کیا، اس کا صحیح استعمال بھی ہے اور تربیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آج انٹرنیٹ کے ذریعے آپ ہر اس اچھی بات کو سن سکتے ہیں۔ میں تمہیں بتاؤں میں آج کل انٹرنیٹ سے کیا سن رہا ہوں۔ میں تقریباً 30 سال کے بعد یہاں پر
میں نے دوبارہ سے اپنی زندگی میں قرآن کو پڑھنا شروع کیا ہے. یہ ARY ڈیجیٹل کی شان رمضان کی ٹرانسمیشن میں قرآن پڑھتا ہوں, تو میں آج انٹرنیٹ پہ مختلف قرائے حضرات کو سنتا ہوں, تو میں اس کا وہ فائدہ اٹھا رہا ہوں. تو ملا کسی نہ کسی حد تک جواب. معیز, ہاں معیز کیا سوال؟ السلام علیکم جنید بھائی. جنید بھائی آپ کے علم میں ہوگا کہ آج کل گلی گلی کوچے کوچے انٹرنیٹ کی بھرمار ہے, تو اس انٹرنیٹ سے ہماری زندگی پہ کس قسم کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور یہ کس حد تک مثبت ہیں اور کس حد تک منفی؟ دیکھو میری ایک بات سنو, تم نے شاید اپنی زندگی میں کیسٹ نہیں دیکھی, کیسٹ ریکارڈر نہیں دیکھے, وہ اب نہیں ہیں. تم نے شاید پینسل اور ربر نہیں دیکھا اپنے انٹرنیٹ کے اوپر, تم نے آج CDs بھی شاید نہ دیکھی ہوں یا شاید دیکھی ہو. تو پوری زندگی بدل دی ہے انٹرنیٹ نے. انٹرنیٹ نے ہماری زندگیوں کو بالکل چینج کر دیا ہے. اگر اس کا صحیح استعمال شروع ہو جائے تو یہ انتہائی وقت بچانے کی چیز ہے, اور اگر اس کا غلط استعمال ہو اور سارا وقت اس میں بیٹھا جائے تو یہ گھروں کو توڑنے کی چیز ہے. ایسا فرق پڑا ہے معیز, اس کی وجہ سے گھر ٹوٹ سکتا ہے. ایک ہی کمرے کے اندر میاں بھی بیٹھا ہوا ہے, بیوی بھی بیٹھی ہوئی ہے, میاں نے بھی ہاتھ میں موبائل کو پکڑا ہوا ہے, بیوی بھی موبائل کو ہاتھ میں لے کر وہ اپنے دوستوں سے جڑا ہوا ہے, یہ خدا جانے کن سے جڑی ہوئی ہے. اس طرح گھر ٹوٹتا ہے, اس طرح لوگوں کی زندگیوں میں دراڑ آتی ہے. کہتے ہیں نا کمیونیکیشن اگر ختم ہو تو انٹرنیٹ کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ وقت بچ سکتا ہے بہت زیادہ, اور جو سب سے بڑا نقصان ہے اگر 24 گھنٹے اس پہ بیٹھے رہیں تو گھر ٹوٹ سکتا ہے, گھر ٹوٹ سکتا ہے. جی نیلم. السلام علیکم جنید بھائی. میرا سوال یہ ہے کہ انٹرنیٹ کا استعمال کن کن شعبوں کے لیے مناسب ہے اور کن کے لیے نہیں؟ ہاں میں بہت ویری نائس کوشچن. میں یہ پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرنیٹ ہم ہر اچھی چیز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جو آج ریسرچ کرنے کے لیے, میں کہتا ہوں میری پاکستانی قوم ایک انٹیلیجنٹ نیشن ہے. آج جو لوگ اپنے تھیسس لکھ رہے ہیں یونیورسٹیز کے اندر, جو PhDs کر رہے ہیں, آئی تھنک ان کے ریسرچ کے اندر جتنا انٹرنیٹ آج کام آ سکتا ہے. میں جس وقت یونیورسٹی میں 1990 کی بات ہے, میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی سے میں گریجویٹ کر رہا تھا. میں نے تھیسس لکھنا تھا کہ ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے, اس کے اندر ایئر کنڈیشننگ کیسے کی جائے. تو پہلے میں یونیورسٹی سے ایک بلڈنگ جاتا تھا, پھر میں دوسری بلڈنگ جاتا تھا لاہور شہر کے اندر. آج اگر میں نے تھیسس کرنی ہے تو میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر میں آرام سے اس سے انٹرنیٹ سے نکال سکتا ہوں کہ میں ایک اچھی ایئر کنڈیشننگ کیسے کر سکتا ہوں ایک بلڈنگ کی. تو تم دیکھو وقت کتنا بچ گیا. تو یہ ایسے شعبے ہیں جہاں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن میری آپ لوگوں سے گزارش ہے, ایسی سائٹس پر مت جائیں جہاں پر جانے سے آپ کے دماغ پلوٹ ہوں. دیکھو جو میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا نقصان ہے انٹرنیٹ کا, جو سب سے بڑا نقصان ہے فیس بک کا, جو سب سے بڑا نقصان ہے ٹویٹر کا, وہ یہ ہے کہ آج آپ نے ہر انسان کو یہ اجازت دے دی ہے کہ وہ آج جس کو جو کہنا چاہے وہ کہہ سکتا ہے. آج وہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انگلی اٹھا سکتا ہے اور ساری دنیا اس کو سنے گی اور ساری دنیا اس کو دیکھے گی. پہلے یہ پلیٹ فارم موجود نہیں تھا. پہلے آپ کے بڑوں کو اور بزرگوں کے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع لوگوں کو نہیں ملتا تھا. آج ایسی سائٹس بن گئی ہیں جن پر جا کر نوجوانوں کے مائنڈز پلوٹ ہوتے ہیں, وہ اللہ کے دین سے دور ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں, وہ اس پر ڈالی جاتی ہیں, اور ہم اس کو دیکھتے ہیں اور ہم اس کو پڑھتے ہیں. اور اگر کوئی ایسا دماغ جو ان باتوں کو نہیں جانتا, اگر وہ ان سائٹس پر بار بار جائے گا تو وہ ایمان سے ہی فارغ ہو جائے گا. جی السلام علیکم جنید بھائی. جنید بھائی میرا یہ سوال ہے کہ حکومت کو کس طرح کنٹرول کرنا چاہیے کہ انٹرنیٹ کو یہ ویب سائٹیں جو ہوتی ہیں جی ان کے لیے کیا نظام حکومتی سطح پر نا, میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے ایک کام تو بہت اچھا کیا ہے کہ جتنی بھی غیر مناسب سائٹس ہیں جن کو نہیں دیکھنا چاہیے ان پر بین ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, ٹھیک ہے نا. اس سے الحمدللہ ہمارے بچے اور ہمارے نوجوان جو ہیں وہ تمام چیزیں دیکھنے سے بچ جاتے ہیں جن کے دیکھنے کے بعد دل کی کیفیت وہ نہیں رہتی کہ آدمی نماز پڑھے.
आंख ने गलत देखा, अब नमाज पढ़े, ये नमाज, इस नमाज में उसको समझ ही नहीं आएगा उसने क्या पढ़ना है। ऐसी साइट्स पर बैन हुकूमत को लगाना चाहिए जिसमें ओरियानियत हो, जिसमें मुआशरे, जिसमें आपकी स्टेट के खिलाफ बात हो रही हो। देखो, एक है हुकूमत, सियासी पार्टी, उसके अगेंस्ट आप कोई बात करें, ठीक है, वो एक और बात है, लेकिन रियासत के अगेंस्ट जाना जो है, इसकी इजाज़त किसी को नहीं मिलनी चाहिए। मैंने ये देखा है, और ये मैं किस तरह कह रहा हूँ कि जब मैं नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट जाता हूँ, कनाडा जाता हूँ, यूएस जाता हूँ, वहाँ वो अपने प्रेसिडेंट को और उनकी कांग्रेस पर ज़रूर तनकीद करते हैं, लेकिन मेरी बहनों और मेरे भाइयों सुन लो, रियासत के ख़िलाफ़ कोई नहीं बोलता और वो रियासत को ओन करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि वेस्ट के अंदर भी, यूरोप के अंदर भी, तो मैं समझता हूँ इन साइट्स पर बैन लगना चाहिए। देखिए, जिम्मेदाराना रविश इख्तियार करिए मेरे भाइयों और मेरी बहनों। आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनकी सही तरबियत करो, इनको अल्लाह और उसके रसूल से डराओ, ताकि जब किसी चीज़ को देखने लगें तो पहला ख्याल इनको अल्लाह का आए। नहीं तो आने वाले वक्तों में पहले आप पछताएंगे, फिर मुआशरा भी पछताएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे